المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت دے نال پڑھ لو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً انتظامیہ محفل نے بڑی خوبصورتی دے نال اور بڑی محبت دے نال اور بڑی محنت دے نال اس محفل کو ترتیب دیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت محبت اور کاوش نو قبول و منظور فرمائے۔ دامے درمے سخنے قدمے جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اجر عطا فرمائے۔ ساڑھے بھائی محمد سعید صاحب نے حکمن فرمایا کہ پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم خواجہ پیر محمد عاشق حسین صاحب باروی آپ دا حکم ہے کہ تُسا اتھے آ کے اپنا سبق سنا جانا ہے۔ آج کسی وجہ تو حضرت تشریف نہ لے کے آئے، لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکیا سی تو میں وعدہ وفائی واسطے حاضر ہاں تے میں آپ کو سبق سنانا۔ مینوں دوستاں آکھیا کہ ساڈا کھلا ڈلا جہا ماحول ہے، دیسی ماحول ہے، تے سانو ذرا دیسی جہی بولی دے وچ سانو دیسی تقریر سنا جاؤ جہی کو سانو یاد بھی رہ جائے تے ساڈی کوئی زندگی دے وچ کوئی بہتری بھی آ جائے۔ میں کوشش کرساں کہ جناب دی ذہنی سطح دے مطابق کلام کراں تے سوکھیاں گلاں جناب نو سنا جاواں۔ آپ تو توقع یہ کرساں کہ جتنی دیر تک گل بات جاری رسی تساں توجہ فرماؤ گے تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون بھی ملدا رہے تے سرور بھی میسر آندا رہے۔ میرے یمین و یسار یعنی سجے کھبے علاقہ بھر دے جید علماء تشریف فرما نے، میں تہہ دل دے نال انہاں سب دا مشکور ہاں۔ انہاں اس سٹیج نو آ کے زینت بخشی اور میں جے طالب علم نو بھی حوصلہ ہویا کہ اتنے ویرا میری گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی دینی مساعی نو قبول و منظور فرمائے اور جتھے جتھے بھی یہ ملک و ملت دے اندر مسلک دا ہوکرا پہ دین دن اللہ تعالیٰ اس نو قبول و منظور فرمائے۔ دوستانی عزیز ایک کو بند کرو، بالکل سادہ کر دیو آواز، بالکل اکا اے ڈبلنگ بیک اپ ریپیٹ میرے مزاج چ نہیں، تھوڑی جہی بھی نہ ہوئے، اکا ایک آواز سدھی۔ دوستانی عزیز ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ سا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس واسطے 50 مرتبہ درود پاک پڑھن والے وظیفے تے عمل فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے آواز پہلو آئی نہ اتھاں ہی کر دیو جی، انہوں سی ٹی وی بند کر دیو، آواز بالکل صاف کر دیو۔ عزیزان محتشم جڑی میں سورہ پاک دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم۔ فرمایا کیا تساں ویکھیا نہیں او بندہ جڑا قیامت والے دیہاڑے نوں جھٹلاندا ہے، اور صرف اتنے گل نہیں کیتی، وہ ایک اور نشانی بھی دسی ہے۔ فرمایا او بدبخت ہے جڑا یتیماں نوں دھکے دے کے اپنے بوئے تو کٹ دیندا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور تیسری نشانی بھی دسی، فرمایا او بدبخت ہے جڑا مسکیناں نوں نہ کھانا کھویندا ہے تے نہ اس نے کدی کسی نے آکھیا کہ یارو فلانا بندہ بڑا غریب تے مسکین ہے، کوئی وہ مدد ہی کر چھڑ تھوڑی جی۔ اے 3 نشانیاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیاں۔ پہلی نشانی اس بدبخت دی
وہ یہ ہے کہ وہ قیامت والے دیہڑے کا انکار کرتا ہے. مطلب اللہ رب العزت قیامت والا دیہڑا کیویں بپا کرے گا, سانو کیویں اٹھائے گا, ساڈے کول کیویں سوال کرے گا. وہ مختلف قسم کے سوالات پیدا کر کے لوکاں دے ذہناں دے اندر شک پیدا کر رہا ہے. اللہ فرماندا ہے حبیب تساں ویکھیا نہیں اس بدبخت نو جڑا قیامت والے دیہڑے کا انکار کرتا ہے. حالانکہ حقیقت حال کیا ہے, توجہ فرماؤ گے, حقیقت حال یہ ہے قیامت والے دیہڑے اٹھاونا سوکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ قیامت والے دیہڑے اللہ تعالیٰ جڑا انسانوں نو اٹھائے گا نا, یہ وہ واسطے سوکھا ہے. اس تو اوکھا کام یہ ہے انسان نو پیدا کرنا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے ہے. وہ دی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا, اسی قبراں دے وچ جانا ہے یا کداں نہ کداں کسائیاں رکھنا ہے نا, یہ ساڈی کوئی نہ کوئی مٹی, کوئی ہڈی کا چھت لب بھی جاسی نا, تے اونوں اٹھانا تے سوکھا ہے. تو جیلے کچھ بھی کوئی نہ, تے جی اس ویلے رب نے انسان نو بنا لیا تو اٹھانا کیڑا اوکھا سی. فرنٹ سیٹاں نے فرنٹ سیٹ گوڈے سیدھے کر میرا چاند بالکل تکڑا ہو کے بہو, سجے کبے نہیں دیکھنا. مہربانی تہاڈی تقریر شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ جلے اگلی باری لائٹ آنی جانی اس تو پہلے میں تھوڑی جان چھڈوں گا, لیکن تھوڑا جا دھیان فرماؤ ذرا. تو یہ جڑے کافر لوگ ہیں نا جی, یہ اصل بات ہو رہی ہے ابو جہل دی. یہ ابو جہل ہے جڑا قیامت کا انکار کردا. ہو سکے یہ کی ہے مار کے ٹر جانا تے بڑ اٹھانا تے بڑی حساب و کتاب لے کوئی نہ سب کر رکھے ہوئے ہیں, سکے کوئی نہیں ہونا. لیکن اللہ رب العزت نے تے فرمایا بدبخت ہے. کیوں کہ انسان جدو مر جائے انہوں اٹھانا سوکھا ہے. جس نے کچھ بھی کوئی نہ, اس نے انہوں کچھ بنانا یہ اوکھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اور فرمایا انسان جے تو کچھ بھی کوئی نہ ہو, جے اسی اس نے تینوں کچھ بنا چھڑیا ہے تے ہن تے تیرا کچھ ہونا ہے تو انہوں بنانا اوکھا کی دعا گیا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ کوئی بھی چیز جدو بنانی ہوئے نا تو دا کوئی نہ کوئی نقشہ پہلے سامنے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ماڈل سامنے ہوتا ہے. اور وہ بناون تو بعد تسی دیکھو کار ہی بندی ہے نا, تے دا پہلو ایک نقشہ ہوندا ہے, او دے مطابق کار بندی ہے. تے بعد تو 50 سالاں تو بعد پوری دنیا دے لوکاں دی ڈیمانڈ ہوندی ہے بھئی یہ سمرتی کھلوتے ہیں, پیسے تساں بھاویں 4 بعد لے لو پر اینوں ہن بدلو. او مڑ بتیاں شتیاں ڈیش بورڈ لائٹاں میٹاں بوئے شوئے او تھوڑا جہا اگے پیچھے کر کے تے نیا ماڈل آ گیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان نو بنایا نہ کوئی نقشہ. میں بھی انساناں نال کلام کر رہا ہوں جاگ دے بیٹھے ہوتا, نہ کوئی نقشہ ہے اور نہ ہی انج ہوتا ہے کہ 4-5 سالہ تو بعد اللہ ماڈل بدل دے. دیکھو پہلے دیار پہلے انسان یا ایتھے اکھیاں یا ساڑیاں بھی ایتھے نے تے قیامت دی صبح تک جائیں آنا او دیاں اکھیاں تھے رانیاں, او دے کان میں تھائی رانن, او دے ہاتھ تھائی رانن. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے پتر میرا روپیہ ایک نہ دیو, میری تقریر نہ منجاؤ, تھوڑی مہربانی. میں یہاں اور مزاج دا بندہ تو دھیان فرماؤ. بابا جی ہن سجے کبے نہیں دیکھنا, مینوں تقریر بھول جاندی ہے. جے سننا ہی نے تے جڑ توجہ دے نال بننے چھٹے جڑے ہی نے دے جاؤ میں لے جا سکتا. یہ بھی ایک بڑا عجیب رواج ہے نا, پہلو بھنئی دیو مڑ کھلار دیو مڑ سانو کجنے پاؤندے, اور کئی باری سوانی مرو تو اساں گن گن کے ساڈے پوٹے کھاس جاندے, او کس ویلے بننے بھی دے لاؤ میں لے جسنے. وہ بول تو صحیح سبحان اللہ, بڑا دور تو بیٹھا نہیں بہالا اڑ دی ڈیم ہوندی ہے. تگڑا ہو کے بہت ذرا میرا پوتر توجہ ہے. وال مینوں سارے ہوندے میرے مال کا سارے سکھائے ہوئے, لیکن میں چاہنا ٹائم بہت تھوڑا, پہلے 12 بجے پہلے جڑا منہ ہاتھ نہ بج جان. اس تو پہلے میں چاہنا کہ ذرا تانوں کو تقریر سنا لواں, تھوڑا جا جاگو میرا چن, میں کوئی گل پیا کرنا تے جے سمجھ آوے اشارہ آوے تسی بولنا ہے. اور اس انتظار چ نہ مولوی سور لو سی اکا بے سورا ہی نے. میں سیدھی سیدھی گل کر دا دیاں, بے سورے تو مراد کملا نہیں, اس بے سورے تو مراد میں سور نہیں لانی. بس گلاں کر سانجے پسند آون تو بولی رکھیا ہے. اللہ نے انسان پیدا کیتا ہے, بس ایک کوئی ماڈل رکھیا ہے, ایک کوئی. یہ نہیں کہ نہ کسی دا اوتے جا کیتا کسی تھلے جا کیتا منہ آئی تے کسی دا آئی 5 سال بعد آئی تے 5 نہ بنا چھڑیا ہے, بنا چھڑیا ہے. اور بنا کے پتہ کی فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ فرمایا کسے بھولے چ نہ رویا ہے, میں انسان نو بڑا سونا پیدا فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ پیدا نہیں فرمایا ایک باری بغیر نقشے تو پیدا فرمایا ہے. اور انسان کچھ بھی کوئی نہ, اللہ نے کچھ بنا چھڑیا ہے. سمجھ آئی؟ اور پھر 2-4 سالہ تو بعد نقشہ نہیں بدلتا. یہ تو جناب علی ناک کان اکھی یہ بدل, جو ماڈل بھی چینج نہیں ہوتا, بڑھ گیا تے بڑھ گیا. لیکن صدقے جاواں جناب آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ساریاں دے چہرے ہیں, لیکن ساریاں دے چہریاں دے کچھ نہ کچھ اللہ نے ایسی تبدیلی رکھی ہے کہ ایک دوے نال نہیں رلدا. تے پھر اللہ دی قدرت ہے نا, بلکہ یہ رہ گیا چہرہ تو موڑ بھی کو اندے گھوڑ دی تھارا تو ہوندا ہے. اے جڑا تہاڈا اڈوکھ ہے نا,
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیاں جڑیاں لکیراں پتر بھی دوسرے نال نہیں رلدیاں این کر کے لا دیوا ہے تیریاں نے تیرے پیو دیاں نے فلانے دیاں نے فلانے دیاں نے تے میں کہ جڑا رب آئی تھوڑیاں لکیراں نہیں رلن دیندا سمجھ آ رہی ہے وہ قدرت شاہکار نو ویکھ تے صحیح نا ہن سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو اللہ رب العزت نے تے فرمایا او بدبخت جڑا آ قیامت والے دیہاڑے یہ قیامت والے دیہاڑے اوکا ہی چھٹلائی کھلوتا بھی نہ قیامت آنی نہ سا اٹھیمنا ہے تو اللہ فرماتا ساڈے واسطے کوئی مشکل تو کوئی نہیں نا فرما محبوب تو دیکھ نہیں اس بدبخت نو یعنی ابو جہل نو وہ کہا کی ہے اور اس تو بعد فذالک الذی یدعو الیتیم فرمایا یتیم نو دھکے دے کے اپنے منہ اعتبار کردا ہے اور ایتھے میں پہلے گل سنانا وا پھر ایتھے یتیم تے بھی آپ گل کر لینے ہیں گرامی قدر حضرات یہ دے تحت تفسیر روح البیان دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا آپ چکے شہر مکہ دے وچ جان ایک یتیم بچہ سی وہ بچہ یتیم نہیں ہویا کوئی والد فوت ہو گیا مال و دولت کافی آ جدو یتیم ہو گیا نا لوکاں نے آکھیا بھی یہ بچہ ہے یہ مال و دولت ڈھیر سارا ہے دو ہی گلاں یا تے رشتہ دار دبل جا سن تے یا بال برباد کر باسی تے کوئی سیاںا بندہ یہ مال اپنے کول رکھ لو جدو یہ بڑا ہو جاوے تے حوالے کر دے ہے اس ویلے چکے ابو جہل دی بڑی گل بات منی جاتی آ اس نے آکھیا ٹھیک ہے جی مینوں دے دیو میں رکھ لینا سارے آکھیا ٹھیک ہے اے کیڑا کوئی بھوکا ننگا ہے اے نو دے ہو چاہے تا اپنا میرے مال ہے تے جدو یہ مال منگ سی تے دے سی جا حالانکہ انہاں نو کوئی نہ پتہ بھی کئی بار انج بھی ہوندا جے کول زیادہ وہ سارے تو بھوکا ہوندا ہے جدی سبحان اللہ دی آواز نکل سکتی ہو کاٹ لوے جدی کو مجبور ہے بڈھو نہ بول لے سمجھ آؤں گی بھیا نا جی کئی باری سارے تو بڑا یتیم تے مسکین وہ ہوندا جڑا سارے تو ڈھیر امیر ہوے اچھا انہوں جدو دیے دیتا نا سارا مال انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اعلان فرمایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن دا نزول شروع فرما چھڑیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آیت آ گئی کوئی سوالی آوے خالی نہ جاوے ادو ہویا کہ وہ جڑا یتیم آ انہوں نے ضرورت پہ گئی اپنے مال دی تو جو ایسا پائیاں دی وہ گیا ابو جہل دے کول تے چل کے آدا بھی او مینوں مال چاہیے تھوڑا جہا او دے چوں اتنے پیسے دے میں اپنا گزارا کروں گا او ساکھیا کیڑا مال ہے مال او ساکھیا مال کیڑا میرے پیو دا جڑا سارے تینوں دتا ہے جائی تو بکریا بیٹھا ہے او ساکھیا جا کوئی بندہ گھور لے کے آ تینوں نہیں مل سکدا نہ میں تینوں دینا نہ تیرا مال ہے میرے کول او باہر گیا تو ویکھیا ابو جہل اینڈ کمپنی دے 4-5 کڑمے اور بیٹھے ہیں کافر انہیں جل کے آگیا بھی وہ بال انہوں نے آکھنے لگا بھی تساں بال دیوایا ہاں ابو جہل انہوں نے کہا بالکل آج جو مکریا بیٹھا تو دیندا نہیں اسا کہ اچھا اسا کہ دیندا نہیں نا تو تینوں حکمت طریقہ دس دینا تے تینوں وہ نہیں ملنا یہ نہیں ملنا اے ہن کافر اپنی سیاست دے وچ آن انہاں کہ انج کر جیڑا ہی نا مسلماناں دا نبی او دے کولوں ٹر جا او تینوں لے کے دے سکدا ہے چونکہ اے دے نال ٹکر اور کوئی لے نہیں سکدا اچھا انہوں نے ڈیڈے جیڑے بلیٹ آن تے کوڑا یوں کے لائی وہ آدھیان کہ مسلمانہ دے نبی دے کل جدو بچہ جائے گا نا تے مسلمانہ دے نبی نے ابو جہل کو لاؤنا کوئی نہیں چونکہ وہ تے بڑا دشمن ہے مسلمانہ دے نبی دا تے اسی مرتاڑیاں والے سائیں بھی اللہ نے جو تواڈے نبی نو آکھیا ہے کہ کوئی سوالی آوے خالی نہ جاوے کہ آج یتیم آیا تے کو خالی گیا ہے سانو یہ موقع مل جائے گا انہاں دی وچ سیاست آئی وہ بچہ جدو نبی پاک دے کول گیا تے نبی پاک نے فرمایا کیوں رونا ہے اس نے کہا حضور تو انت پتہ بھی میرا باپ فوت ہو گیا جی میرا مال ابو جہل کو فرمایا جی دیندہ نہیں تو فرمایا آکھیا ہے جی میں منگیا ہے وہ تو مکر گیا فرمایا اور رکھے باہر لے جائے بیٹھو نانو آکھیا وہ بھی مکر گئے موڑ آکھے میں تواڈے ہل کھڑیا ہے تے نبی پاک نے باہ پھتی فرمایا جی اساں حق نہیں لے دینا تے وہ دینا کیا ہے وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات آپ نے باپ دی بھی پھتی فرمایا چل بھائی میرے نال وہ سارے کافر بھی دیکھ سنو نہ دیتا توتے اڑ گئے یہ کی بنیا ہاں اسا کیا یہ مسلمانوں دا نبی کوئی نہ نکل سی وہ تو یہاں ٹٹھے بیٹھے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے باہر وہاں کا کھڑکاب ہوا تھا تو ہوا کھڑکایا نا تو ابو جہل دا نوکر آیا وہ جو این کر کے حضور نے ڈٹھا دے پچھلے پیری بھجیا تو جا کے آتا جا باہر آئے ہو سکے کی ہویا کی ہو سکے جا بیک تو ہی انہیں ڈر سے بیک کون ہویا کی ہے وہ جو باہر آیا نا تو اس بیکھیا تے ہکا پکا رہ گیا اور جنہیں آدھر آنے پٹیجے رہ گئے ایدو ابال کھلوتا ایدو نبی پاک کھلوتے تے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ کے بجنا نہیں اگے ایک بات کیا رک میری گل سن اس اگے ادھر سو کیڑی گل ہے وہ ہن جڑے ابو جہل نے کمپنی دے بندے ہیں کمینے ترے چروں وچ بیٹھ کے بیٹھے نبی پاک نے فرمایا سوال نو جاننا ہے جی میں جاننا آپ نے فرمایا تے پیو دا مال تیرے کول ہے ہاں جی میرے کول ہے تے فرمایا اس تیرے کول منگیا کہ دیتا کیوں نہیں اس اگے جی میں تسی آکھو فرمایا جب دے کر مال کٹ
نے سارا باہر نو پتا فرما راضی ہیں اور کیا زہر تو پیرت توجہ نہیں فرما رہے او پوترو کیمرے والے او ایدے دیکھو یہ بھی گھر موبائل یہ بھی پالا او کرنا والے نے سنیا یہ بھی پالا دیکھی بیٹھا موبائل تیرا سارے سیدھے پدری ہو کے بہت تھوڑا جائے جو کہ بہت کام نہ کر باقی ہم جو کہ بہت تھوڑا جائے جڑے گوڈے پدی بیٹھے چھڑ کے بنا چوکڑی مارنا تھوڑا جائے تو سیدھا لگتا سمندری دی لاری دے انتظار ہے چوکر تقریر تو شروع ہو گئی ہے بات تو سمجھے بھی یہ جناب لی چہرنا تے میں کہ اردو مردو بولیں تو سانو بھی سنے جناب میں یہ بھی جمدی ہے تو جو ہے اس واسطے میں دیسی کام شروع کیتا ہے تاکہ تھوڑے اولاد کو مشکل کوئی نہ رہ جاوے ان کا دھیان سنیا ہے اس نے سارے دا سارا مال نبی پاک نو دے چڑھیا حضور اکرم علیہ السلام پڑھے تو یتیم نے فرمایا راضی ہو کر راضی فرمایا جا بھی موجہ مار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے گئے تھے یتیم بھی چلا گیا وہ جڑے ابو جہل دے باقی جان نا او چمچے کڑچے تے چھوٹے وہ سارے آئے ابو جہل دے کول آ کے او ذلیل کیتے نے ابو جہل جڑا نہ کرن والا او کیا میری بھی تکائی سنو او کہ سنیا کیوں او تو ساڈا ذہن بنانا مسلمانوں دا نبی آوے تے گل نہیں بننی اے نو ویکھنا تے کھلونا نہیں اے عزت نہیں کرنی او اے نو تسی جناب علی جن تے ہوے کوشش کرو دی گل نہ منو ا تینوں شرم تے حیا نہیں اوندی اج تیرے بوے تے آیا یو نبی تے مول نہ منیا تو باقیاں دے بالاں نو باقیاں نو یہ سمجھائنا کہ آپ انہاں چنگا ذلیل کیتا نا جس لے کہ ابو جہل آکھن لگا بھی مینوں ذلیل تک کیتی کھلوتے پر مینوں پوچھو تو صحیح بھی ہویا کیا ہن واری آ گئی سنی عاشقاں دی انہاں کے واسطے ہویا کیا او سکھ جس لے مسلماناں دے نبی میرے سامنے آئے نا تے میں انہاں دے نال گل بات شروع کیتی تے صرف مسلماناں دے نبی نال انہاں دے نال اے دو ترے روایتاں فرمایا ایک دے وچ ساپ ایک دے وچ شیر ایک دے وچ نیدے آدھا نبی دے نال میں نو دی سیدھے بیان کیوں میں نو آدھے بیان بھی نبی دی گال مان لا نے دکار تیرے ٹوٹے دے سا بولو چاہ سارے اسی توجہ ہے توجہ ہے وہ سا کیا ہو ایک روایت میں صاحبان نال بے ابو اڈی کرتا تھا کہ جلدی گال ماننے تے پتہ انہیں کھا جانا شیر آدھا من سے چیر پاڑ دینا نیزے آکھے آسی دینا وہ سا کیا اس نے میں مردہ کیا نہ کردا میں نوی تکلی کرنی پڑتے گال بھی میں تو آئے تو انہاں دے بھی جو ایک بولے ہو سا کیا مرے موڑ مانتا بانے بھائی آیا تھا سچا توجہ ہے کہ کوئی سمجھ آ رہی ہے اس آیت کی تفسیر دے وچ لکھے جڑی میں بات سنا رہا رول بیان دے اندر گرامی قدر حضرات بات میں یہ سنا رہا اس بدبخت کی دوسری نشانی میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ہے فرمایا یتیماں نو دکے دیندا یتیماں نو حق نہیں دیندا او میری ملت اور معاشرے دے لوگوں ذرا توجہ کرو اج اسی لوگ یتیماں دے نال کی پہ کرنے آئے کسی دا کو بہن بھیرا فوت ہو جاوے نا بجائے اس سے کہ اس بچے کو سہارا دیتا جائے بس اوقات آتے نے اعتبار کہیں لوڑ دا ہے ہی نہیں انتا پتہ ہی نہیں یار او یتیمے او دے سر تو پیو دا سایہ اٹھ گیا ہے پر تو تا ظالم نہ پانا ہے اگر انہوں کسے گال دا نہیں پتا تو یار تو سمجھا دینا تو تے آپ اپنا الو سدھا کرنا ہوئے ہیں کوئی آندہ ہوتی موٹر سائیکل دب کے لے جاندہ تھے کوئی آندہ ہوتا سائیکل لے جاندہ تھے کوئی آندہ ہے فلان دکان تے قابض ہو گیا تھے کوئی فلان مرن تو بعد کتنے نے پیسے دینے ہوندے اور نہیں یار تیرا پیو ہوئے آتا موڑ میں گال کراں اس ٹائم ہے بہت ساڑھا کوئی حساب نہیں میں جانا تے ہو جانے تو بھی چاڑ جا یتیم دہیں کے مال کھاندے ہو خدا دا خوف کرو قرآن مجید برہان رشید کے اندر میرے رب نے فرمایا جیڑا یتیم دا مال کھاوے انہیں سمجھے بھی اپنے ڈیڑھ دے وچ انگارے بھردا پیا ہے جو نہیں فرما رہے کلون فی بطونہم نارا انہاں دے ڈیڑھ دے وچ اگے یتیم دا مال نہ کھاوی کدی ایچھا تو بس قابو کرنو ہوندے نے چھوٹے بھتیجے چھوٹے بھانجے یا چھوٹے رشتہ کسی دفعہ چک پور بھی ڈھیل رہے اتھائی مال قابو کر جاندے نہ یہ سورہ ودھا دی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو علماء نے لکھے بھی روحل بیان دے اندر روایت ہے فرمایا یتیم نو روایا نہ کرو جیسے یتیم روندہ ہے کہ اللہ پوچھتا ہے اے نو کہہ روایا ہے اور جیسے یتیم نو کوئی خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرماندا ہے حالانکہ انہوں ہر شے دا پتہ ہے اللہ فرماندا ہے دسو نو کہہ خوش کیتا ہے میں بھی اپنے اس بندے نو خوش کرانا